بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت پنجم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جس کی بلند خوانی ہم پہلے کر چکے ہیں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بلند خوانی کی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بچوں کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس پیغام میں کیا کہا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ۔ وقت کی قدر کرو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ اردو جماعت پنجم، سبق نمبر 8، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ مشق۔ آج ہم سبق کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے۔ مضمون کا جائزہ، سوالات کے جوابات، خالی جگہ پر کریں، درست معنی کا انتخاب، جملے بنائیں، لغت کی مدد سے معنی لکھیں، نئے الفاظ بنائیں اور درخواست نویسی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے مضمون کا جائزہ۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ قیام پاکستان کی تحریک میں آپ نے اہم کردار ادا کیا اور خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ آپ نے 1919 میں احمد ڈینٹل کالج سے ڈینٹسٹ کی سند حاصل کی۔ تحریک پاکستان میں آپ نے قائد اعظم کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے خاتون پاکستان اسکول کھولا۔ آپ نہایت اچھی عادات کی مالک تھیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ آپ نے 9 جولائی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کی بدولت آپ کو مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا تحریک پاکستان میں کردار۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کے ساتھ مل کر قائد اعظم کا پیغام بر صغیر کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آپ ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کے شانہ بہ شانہ کھڑی رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کی انہی خدمات کی بدولت آپ کو مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا مضمون کا جائزہ اور محترمہ فاطمہ جناح کا تحریک پاکستان میں کردار۔ اب ہم سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21، سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا؟ آپ نے بتانا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا ان کا۔ ب، محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئی؟ عزیز طلبہ، آپ بتائیں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح کس تاریخ اور کس سن میں پیدا ہوئی؟ محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئی؟ عزیز طلبہ، اس سوال کے جواب میں آپ بتائیں گے کہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئی یا کس جگہ پیدا ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو دیے گئے خطاب کا نام لکھیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے
کتنے سال لندن میں گزارے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال کب ہوا؟ عزیز طلبہ، ان سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا خالی جگہ پر ساتھ دیا۔ جی، قدم قدم پر ساتھ دیا۔ پہلی خالی جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی خالی جگہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے پر کریں گے۔ میں پڑھ دیتی ہوں۔ بے، آزادی سب سے بڑی خالی جگہ ہے۔ جیم، غریب مریضوں کا علاج خالی جگہ کرتی تھی۔ دال، محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت خالی جگہ تھا۔ کھولے، وقت کی خالی جگہ کرو۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خالی جگہ دیا گیا۔ 4 آپ کے پاس آپشن ہے۔ پہلا لقب، 2 خطاب، 3 اعزاز، 4 تخلص۔ جی بالکل، لقب۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ پہلا جو درست جواب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب باقی میں پڑھ دیتی ہوں اور آپ جو ہیں اس میں سے جو درست جواب ہوگا اس پہ ٹک کا نشان لگا لیجیے گا۔ بے، وہ قائد اعظم کے ساتھ خالی جگہ لندن میں رہیں۔ نمبر 1 5 سال، نمبر 2 7 سال، نمبر 3 9 سال اور نمبر 4 11 سال۔ جیم، محترمہ فاطمہ جناح خالی جگہ میں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1 لاہور، نمبر 2 بمبئی، نمبر 3 لکھنؤ اور نمبر 4 کراچی۔ دال، محترمہ فاطمہ جناح کا کراچی میں خالی جگہ انتقال ہوا۔ نمبر 1 6 جولائی 1967 کو، نمبر 2 9 جولائی 1967 کو اور نمبر 3 12 جولائی 1967 کو، نمبر 4 15 جولائی 1967 کو۔ عزیز طلبہ، آپ ان میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے تعلیم۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ یہ تو تھا تعلیم کا جملہ، باقی الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ آزادی، بھلائی، قوم، سرمایہ۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ لغت جسے ہم ڈکشنری بھی کہتے ہیں، اس سے آپ نے ان الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں۔ قیام، ابتدائی، بھلائی، عزیز، اطاعت، شعار۔ سوال نمبر 6، دی گئی مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے، جیسے ذکر سے ذاکر، یعنی کہ ان الفاظ میں ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے، تو وہ اگر ہم ایک لفظ شکر ہے جس طرح، تو اس میں ہم اگر الف کا اضافہ کریں گے تو وہ ایک نیا لفظ بن جائے گا شاکر۔ تو باقی جو الفاظ ہیں وہ پڑھ دیتی ہوں، آپ نے ان کے بھی نئے الفاظ بنانے ہیں۔ شعر، فخر اور نظر۔ سوال نمبر 7، عزیز طلبہ، آپ نے بتانا ہے کہ دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح نے کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا قیام پاکستان کی تحریک میں۔ سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اس سبق میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس تحریک پاکستان کے بارے میں یا جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے درخواست نویسی، ان کی درخواست لکھنا۔ سب سے پہلے درخواست کیا ہے؟ درخواست کیوں لکھی جاتی ہے؟ درخواست کس کو لکھی جاتی ہے؟ درخواست
اس کے لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے درخواست کیا ہے؟ درخواست اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی افسر یا متعلقہ فرد کو لکھی جائے۔ درخواست کے ذریعے اپنی ضرورت بیان کر کے اسے پورا کرنے کی گزارش پیش کی جاتی ہے۔ درخواست لکھنے والے کو درخواست گزار کہتے ہیں۔ طالب علم اپنے اسکول کے پرنسپل کو مختلف مقاصد اور ضروریات کے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ایک نمونے کی درخواست دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جس افسر کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہو اسے مؤدبانہ طریقے سے اس کا عہدہ اور پتہ لکھا جاتا ہے، مثلاً محترم پرنسپل صاحب، ہیڈ مسٹریس صاحبہ، ہیڈ ماسٹر صاحب، اور اس کے بعد اسکول کا نام لکھا جاتا ہے۔ دوسری سطر کے بالکل درمیان میں آپ جناب عالی اور جناب عالیہ کے الفاظ لکھیں گے۔ اگر آپ کسی مرد کو لکھ رہے ہیں تو آپ جناب عالی لکھیں گے، اور کسی عورت کو لکھ رہے ہیں تو جناب عالیہ لکھیں گے۔ تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش کے الفاظ لکھ کر آپ نے اپنا مقصد لکھنا شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے۔ چوتھا جو ہے نفس مضمون، یعنی کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جس بارے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور جو کچھ لکھا جائے وہ اسے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لکھا جائے۔ نفس مضمون کو عام طور پر دعائیہ اور مؤدبانہ الفاظ پر ختم کیا جائے، یعنی کہ جب آپ درخواست ختم کر رہے ہیں تو آپ دعائیہ یا مؤدبانہ جو کلمات ہیں وہ لکھیں گے۔ آخر میں العارض یا درخواست گزار وغیرہ لکھ کر نیچے آپ نے اپنا نام، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنا نام لکھیں گے، اس کے ساتھ اپنا رول نمبر لکھیں گے اور کلاس لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے، اور آپ نے اپنی درخواست پر والد یا سرپرست کے دستخط بھی کروانے ہیں، یعنی کہ ان کے دستخط کا ایک لکھ کے تو ان کے دستخط کروا کے تو درخواست بھیجنی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا درخواست لکھنے کا طریقہ۔ گھر کا کام، سوال نمبر 1 جو آپ نے کیا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، اس کا سوال نمبر 1 جس میں سوالات کے جوابات لکھنے تھے، اس میں آپ نے وہ جوابات اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب پر دیے گئے سوال نمبر 2، 3، 4، 5، 6 اور 7، انہیں آپ نے کتاب پر ہی لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو درخواست ہم نے کی ہے، نمونے کی درخواست قواعد انشاء سے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔